خلق ہوتی. اگر ہادی ایسے رہبر ایسے رہنما نہیں خلق ہونا ہوتا اور ہم کو ہدایت نہیں دینا ہوتا، قرآن کریم میں پہلے ہی پارے میں آپ جب کھولیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. اور آگے بڑھ کیا کہتے ہیں ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. کون چیز؟ قرآن. اچھا ایذان ایمان، اہل بیت نے ہدایت کرنا شروع کیا ہے انسانیت کو. کل میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ عالم انسانیت جو انسان ہیں وہ پستیوں میں ڈوبے جا رہے تھے، مگر جب اہل بیت آئے ہیں تو ان کو ہدایت دی ہے. اہل بیت علیہ السلام، انسان تو بیٹھ کر کے زمین میں پوچھ رہا تھا یہ آسمان پہ کیا ہے، یہ چاند کیا ہے، یہ سورج کیا ہے، یہ ستارے کیا ہے، یہ کہکشاں کیا ہے، یہ جنت کیا ہے، یہ کوثر کیا ہے. مگر جب اہل بیت علیہ السلام آئے ہیں تو انہوں نے بتایا ہے کہ رکو ہمیں آنے دو، چاند کو چاند کے ٹکڑے کر کے بتائیں گے چاند کیا ہے، سورج کو پلٹا کر بتائیں گے سورج کیا ہے، ستارے کو در پہ بلائیں گے اور دکھائیں گے کہ ستارے کیسے ہوتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد. بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے اچھا سلسلہ امامت امام حسن عسکری علیہ السلام تک حاضر محمد والے محمد، ہدایت کا یہ سلسلہ جو ہے حاضر تھا 11ویں امام تک، مگر ہمارے دور میں غائب ہے. مگر پھر بھی ہم پر کوئی آفت نہیں، کوئی مصیبت نہیں. ایذان ایمان بالکل اسی طریقے سے ہمارے دور میں بھی ایک ہادی ہے، اگر ہم اس کو سمجھیں. وہ ہادی کتاب کی شکل میں ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ قرآن الکریم. قرآن ہدایت کا ایک ذریعہ ہے. اسی لیے پہلی آیت میں ھدی للمتقین، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو متقین کے لیے ہدایت ہے. اور آگے بڑھ کر کے کہتا چلوں جس طریقے سے اہل بیت لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں اسی طرح قرآن نے لوگوں کو ہدایت کی ہے. جس طریقے سے قرآن ہادی ہے اسی طریقے سے اہل بیت ہادی ہے. تبھی تو رسول نے فرمایا تھا کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. اے لوگوں یاد رکھو میں تمہارے نزدیک دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک اہل بیت. اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے یقیناً ہدایت پاؤ گے. اگر اس میں سے کسی ایک کا دامن چھوڑو گے یقیناً گمراہ ہو جاؤ گے. اب آپ دیکھیں، اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے کون ہدایت پایا ہے، کون گمراہ ہوا ہے. جن لوگوں نے قرآن کا دامن پکڑا ہے وہ کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب کافی ہے. ایسا ایمان جب قرآن کی بات آئی ہے تو لوگ ہدایت پائے ہیں، مگر صرف قرآن کے ذریعے ہدایت پانا ممکن نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے آپ بچے کو بھیجیں کلاس میں کسی اور اسے کہیں کہ تم خود پڑھ لو، یا اسے کوئی کتاب دے دو اور اسے کہیے خود پڑھ لو، مگر وہ بچہ کتاب کھولے گا، پلٹے گا، سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک کوئی استاد نہ ہو. اور اسی کیفیت سے استاد کو اہل بیت کہتے ہیں. صلوات پڑھے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایذان ایمان جن لوگوں نے کتاب کو سمجھا، جن لوگوں نے کتاب کو جانا اور اہل بیت کو جانا، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے کتاب میں ذکر ہے یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، اسی طریقے سے علی کے لیے متقین کی ہدایت ہے. علی کون؟ امام المتقین. کتاب کیا؟ ھدی للمتقین. علی امام المتقین. کتاب کہتی ہے صراط المستقیم، علی خود صراط المستقیم. اہل بیت خود صراط المستقیم. کتاب کہتی ہے کہ ہم لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں، اہل بیت کہتے ہیں ہم بھی لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں. یعنی ہر جگہ کتاب جو کہہ رہی ہے وہی اہل بیت کہہ رہے ہیں، اور اہل بیت جو کہہ رہے ہیں وہی کتاب ہے. یعنی ان دونوں کو جدا کر کے دیکھیں تو اگر کتاب زمین پر نہ آتی تو تلاوت نہیں ہوتی، اہل بیت زمین پر نہ آتے تو ہدایت ہوتی. صلوات پڑھے اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
آواز بلند نعرے صلوات اگر قرآن زمین پر نہ آتا تو تلاوت نہیں ہوتی، اور اہل بیت زمین پر نہ آتے تو ہدایت نہیں ہوتی۔ عالم انسانیت پستیوں میں ڈوب کے مر جاتا اور یہ پکارتا رہ جاتا کہ ہماری کوئی ہدایت کرنے والا ہے، مگر دنیا والے بہترین طریقے سے جانتے ہیں۔ اب آپ سے زیادہ کس کو بتائیں؟ قرآن میں ذکر ہے کہ ہم نے قرآن کو انہو کتاب مبین فی لوح محفوظ، خود 3 پارے کی آیت ہے، اس میں خداوند ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے کتاب کو، ہم نے اس کرامتوں والے کتاب کو چھپی ہوئی جگہ پہ رکھا ہے۔ ہم نے کرامتوں والا قرآن چھپی ہوئی جگہ پہ رکھا ہے، اور مگر ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ تو چھپی ہوئی ہے، ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ تو چھپی ہوئی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے کرامتوں والا قرآن جو ہے وہ چھپی ہوئی کتاب میں رکھا ہے۔ اب بتائے گا کون کہ چھپی ہوئی کتاب میں اور چھپی ہوئی کتاب میں کیا فرق ہے؟ اب جملہ آپ کے زیر نظر کر رہا ہوں، چھپی ہوئی کتاب میں اور چھپی ہوئی کتاب میں یہی فرق ہے، چھپی ہوئی کتاب سے حافظ بنتے ہیں، چھپی ہوئی کتاب والے محافظ بنتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد چھپی ہوئی کتاب والے حافظ بنتے ہیں جو دن رات رٹتے رہتے ہیں۔ قرآن تمہارے گلوں میں اٹکا ہے اگر اہل بیت کو نہیں سمجھو گے۔ قرآن کو تم اگر سمجھنا چاہو گے تو بنا نور اہل بیت کے نہیں سمجھ سکتے۔ جب تک روشنی نہیں ہوگی تب تک آپ کتاب کو پڑھ نہیں سکتے ہیں۔ عزیزان ایمان، اچھا چھپی ہوئی کتاب والے اور چھپی ہوئی کتاب میں ایک فرق اور ہے۔ اگر کوئی چھپی ہوئی کتاب پڑھتا ہے تو اس کا لہجہ الگ ہوتا ہے، چھپی ہوئی کتاب والوں کا لہجہ الگ ہوتا ہے، مگر چھپی ہوئی کتاب والے جو پڑھتے ہیں وہ اپنے اعتبار سے پڑھتے ہیں، چھپی والے دن رات گھوم گھوم کے پڑھتے ہیں۔ مگر جتنی ہدایت چھپی ہوئی والے کر سکتے ہیں اتنی ہدایت چھپی ہوئی والے نہیں کر سکتے۔ اس طریقے سے اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ چھپی ہوئی کتاب، ہم نے چھپی ہوئی کتاب لوح محفوظ پڑھی، سمجھ رہے ہیں چھپی ہوئی کتاب کس نے پڑھی؟ چھپی ہوئی کتاب جس نے پڑھی وہ غیبت میں بھی جا کر ہدایت کرتا ہے، اور چھپی ہوئی جس کتاب پڑھتا ہے وہ حاضر ہو کر بھی ہدایت نہیں کر پاتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد تو اللہ نے کرامتوں والی کتاب کہاں رکھی؟ چھپی ہوئی کتاب میں نہیں رکھی بلکہ چھپی ہوئی کتاب میں رکھی، اور وہ کتاب لوح محفوظ پر ہے۔ ایسا نہیں ایمان، چھپی ہوئی والی کتاب میں اور چھپی ہوئی والی کتاب میں اتنا فرق، ایک فرق اور بیان کرتا چلوں کہ چھپی ہوئی کتاب جو پڑھتا ہے وہ صرف زبان سے پڑھ سکتا ہے جب تک اس کا سر اس کے دھڑ پر موجود ہے، مگر جو چھپی ہوئی کتاب پڑھتا ہے وہ نوق نیزہ پر بھی جا کر کے نیزہ پہ بھی تلاوت کیا کرتا ہے۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ ایمان دیکھنا ہوگا، اگر کوئی چھپی ہوئی کتاب پڑھے اور چھپی ہوئی کتاب پڑھے تو اس میں بڑا فرق ہے۔ اگر عزاداری کے لیے یہ کہا جائے کہ ہم نے عزاداری چھپی ہوئی کتاب سے لیا ہے، ہم عزاداری چھپی ہوئی کتاب سے نہیں پڑھتے بلکہ چھپی ہوئی کتاب سے پڑھتے ہیں، اور وہ کتاب کوئی عام انسان نہیں رکھتا بلکہ وہ رکھتے ہیں جن کی اجازت خود خدا نے رکھی ہے۔ صلوات پڑھے محمد ایسا نہیں ایمان، جو چھپی ہوئی کتاب سے پڑھتا ہے وہ حافظ بنتا ہے، جو چھپی ہوئی کتاب سے پڑھتا ہے وہ محافظ بنتا ہے۔ اور کہتا چلوں ایک وقت ہے کہ قرآن کو اگر آپ تقسیم کریں گے، قرآن 4 جزوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ پہلا جزء جو تقسیم ہوگا وہ احکام الہیہ کے
لیے تقسیم ہوتا ہے. دوسرا جز جو تقسیم ہوتا ہے وہ صفات الہیہ کی تقسیم ہوتا ہے. تیسرا جز جو تقسیم ہوتا ہے وہ قصص الانبیاء، قصص الاوصیاء، قصص الولایت کے لیے تقسیم ہوتا ہے. اور چوتھا جز جو تقسیم ہوتا ہے مسئلے کی تقسیم ہوتا ہے، یعنی مسئلے جو احکام وغیرہ. ایزان ایمان اسی طریقے سے اگر اچھا ایک استدلال ایک بات کہتا چلو یہاں پر کہ ہم پر ایک بہتان لگایا تھا. اچھا دشمنوں نے کوئی جگہ چھوڑا نہیں ہے جہاں ہم اہل بیت کو یعنی انسان اور شیعوں کو اہل بیت کے ماننے والوں کو سکون سے جینے دیا ہے. قرآن میں بھی کہتے ہیں ارے ان لوگوں کا اشارہ سمجھیے، ان لوگوں کا قرآن الگ ہے، وہ 40 پارے کا قرآن رکھتے ہیں. وہ لوگ 40 پارے کا قرآن رکھتے ہیں، تبھی تو دلیل لے کر آ رہے ہیں عزاداری حلال ہے. وہ یہی کہہ رہے ہیں یا کہ وہ لوگ 40 پارے کا قرآن رکھتے ہیں. آج کا یہ نہیں استدلال ہے بلکہ پرانا کہتے ہوئے آئے ہیں. اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے، جب ان کو لا کے دکھایا جائے نہیں ہمارے پاس وہی قرآن ہے جو تمہارے پاس ہے، ہمارے پاس بھی 30 پارے والا قرآن ہے، تمہارے پاس بھی 30 پارے والا قرآن ہے، ہمارے قرآن میں تمہارے قرآن میں فرق نہیں ہے، تب وہ یہ کہتے ہیں نہیں ایسا ہے کہ جب زہرا کا در جلایا گیا تب 10 پارے وہاں جڑ گئے تھے. تب وہاں یہ پیچھے ہٹ کے کہتے ہیں کہ جب زہرا کا در جلایا گیا تھا تو وہاں پر 10 پارے جل گئے تھے. اچھا اگر 10 پارے جل گئے تھے تو وہ خدا جو رحمان اور رحیم ہے، جو کریم ہے، جس نے اپنی کتاب کی حفاظت خود لی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن کی آیت ہے، آیت کو روایت نہیں جو آپ کہہ دیں گے یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ معتبر نہیں ہے. ایسا نہیں ایمان خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کی ہدایت، قرآن کی حفاظت ہم نے خود اپنے ہاتھوں میں لی ہے. اچھا کہتے کیا ہے 40 پارے قرآن ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر 40 پارے قرآن ہے تو دکھاؤ کہیں 40 پارہ، کسی مسجد میں دکھاؤ شیعہ کی 40 پارہ، تم 40 پارہ دکھا دو ہم مان جائیں گے. مگر پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ جل گیا تھا. اچھا جل گیا تھا، تم نے ابراہیم کا واقعہ نہیں پڑھا؟ قرآن کب آیا ہے؟ رسول کے زمانے میں. اللہ کا حبیب ابراہیم کب آیا ہے؟ کہا ہزاروں سال پہلے. اچھا تم نے ابراہیم کو نہیں دیکھا؟ کہا کیا دیکھنا ہے ابراہیم کے لیے؟ ہم یہ بات مانتے ہو کہ ابراہیم آگ و گل کے درمیان تھے، ابراہیم کو جلانے کی سازش کی گئی تھی، ابراہیم کے لیے ایسی آگ جلائی گئی جو زمین سے آسمان تک متصل تھی، اگر اس کے اوپر سے کوئی پرندہ جائے تو وہ جل کے بھن جاتا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا. مگر دشمنوں نے ابراہیم کو پھینکا اور پھینکنے کے بعد آگ میں ابراہیم ملوث ہیں، مگر پھر بھی آگ نے ابراہیم کو نہیں جلایا. وہ خدا جس نے ابراہیم کو باقی رکھا آگ میں، کیا وہ اپنی کتاب کو جناب زہرا کے در پہ جلی ہوئی آگ سے محفوظ نہیں کر سکتا تھا؟ صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الزام ہے 40 پارے کا، 40 پارہ یوز کرتے ہیں، 40 پارہ استعمال کرتے ہیں، 40 پارے کے ماننے والے ہیں. عزیزان ایمان اگر ابراہیم جیسا نبی، صاحب مشیت، اللہ کا حبیب، اللہ کا خلیل، اللہ کا کلیم، اللہ جس سے گفتگو کر رہا ہے کہ اس کو محفوظ رکھ رہا ہے ایسی آگ میں کہ جس کے ذریعے تمام تر آگے آنے والے نبی آنے والے ہیں، جس کے صلب میں تمام تر خود محمد مصطفیٰ کا صلب، محمد مصطفیٰ کا شجرہ کس سے ہے؟ ابراہیم سے ہے. اور آج تک کے جو افراد ہیں جو امام خود اہل بیت علیہ السلام کا شجرہ اگر ملائیں تو خود ابراہیم علیہ السلام سے. ایسا نہیں ایمان جب اللہ ابراہیم جیسے نبی کو بچا سکتا تھا تو اپنی کتاب کیوں نہیں بچا سکتا تھا؟ اور وہ بھی 1-2 سورے آیت نہیں، 10 پارہ. 10 پارہ یعنی ایک اچھی خاصی کتاب. تم نے بڑے آسانی سے کہہ دیا کہ وہ جل گئی. نہیں وہ جلی نہیں تھی. پھر پلٹے ہیں نہیں وہ جلی نہیں تھی. وہ اصل میں ایسا ہوا کہ جب جناب زہرا کا در جل گیا اور در جلنے کے بعد وہاں پر کچھ تھا نہیں، اور علی علیہ السلام قرآن کو جمع کر رہے تھے.
اچھا یہاں پہ بڑی سازش ہوئی ہے، فلانے خلفاء نے کہا کہ ہم قرآن کو جمع کریں گے، ادھر تمام تر لوگ جمع ہو گئے قرآن کو جمع کرنے کے لیے، ادھر اکیلے علی۔ اللہ جس کی ہدایت کرنا چاہے اس کو ہدایت دیتا ہے، مگر جس کو ذلیل کرنا چاہے اس کو قیامت تک ذلیل کرتا ہے۔ ادھر لوگ جمع ہو گئے، خلیفہ نے سب کو جمع کر لیا کہ قرآن ہم جمع کریں گے، ادھر اکیلے علی۔ اب یہاں پر لوگ کہتے ہیں اچھا 40 پارہ تھا تو ایک مرتبہ تو یہ بات کہی جل گیا، اب کہتے ہیں وہ دروازہ جب جل گیا تھا تو اس جگہ علی اپنی خط و کتابت کر رہے تھے، لکھ رہے تھے، اسی جگہ قرآن جمع کر رہے تھے، تو وہیں پر کچھ بکری آئی اور کھا گئی وہ 10 پارہ۔ اچھا بکری تھی یا بکرا تھا یا ابو بکرا تھا، 10 پارہ ایک ساتھ نکل گیا، 10 پارہ ایک ساتھ نکل گیا۔ ذہنی ایمان اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ وہ 10 پارہ ایک ساتھ نکل گیا۔ اچھا میں کہوں گا کیا تم نے جناب یونس کا واقعہ نہیں سمجھا؟ پہلے قرآن آئی، یہاں پہ وہ جواب دیکھیں کہ اچھے اچھے جواب دیے گئے ہیں، جس طریقے سے علم کی گفتگو ہوتی ہے۔ ذہنی ایمان اگر ولایت کی گفتگو اسی طرح کی جائے تو یقین جانے کوئی دنیا میں ایسا نہیں بچے گا کہ جو ولایت امیر المومنین تک نہ آ جائے۔ ایسا نہیں ایمان کہا گیا کہ پہلے نبی آئے، پہلے قرآن، کہا پہلے حضرت یونس آئے، کہا اچھا حضرت یونس آئے، کہا ہاں پہلے یونس آئے، کہا کہ اچھا قرآن بعد میں آئی، ہم ہاں قرآن بعد میں آئی، کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ میں نے کہا دیکھو یونس کے ساتھ کیا ہوا، کہا کہ یونس علیہ السلام کے دور میں ان کے جو تمام تر اکابرین تھے اور دشمنان تھے، ہر دور میں نبیوں کو بھی ستایا گیا ہے، آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ آپ ہی کو ستایا جا رہا ہے، نبیوں نے بھی بڑے ظلم سہے ہیں، تب جا کر کسی درجے تک محفوظ ہوئے ہیں، اللہ نے ان کی شان آج تک برقرار رکھی ہے۔ اچھا جناب یونس کے ساتھ کیا ہوا، کہا جناب یونس کے ساتھ ایسا ہوا کہ ایک دن بڑے ہی معاملے خراب ہوئے اور لوگوں نے اٹھا کے ان کو سمندر میں پھینک دیا، کہا کہ سمندر میں، ہاں سمندر میں پھینک دیا۔ میں نے کہا سمندر میں جب پھینکے تب کیا ہوا، کہا سمندر میں پھینکے تو ایک بڑی سی مچھلی تھی، ارے بڑا ابو بکر نہیں مچھلی تھی، مچھلی تھی، اگر بکرا ہوتا تو کھا جاتا۔ یاد ہے کیا کہا انہوں نے، وہ 10 پارہ جناب زہرا کے جلنے کے بعد، در کے جلنے کے بعد بکرا آیا اور کھا گیا، مگر مچھلی جب آئی اور دیکھا نبی کو تو اپنے پیٹ میں رکھ لیا۔ اللہ نے حضرت یونس کو محفوظ میں رکھا، کہاں مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا، کس نے رکھا، اللہ نے، کہاں مچھلی کے پیٹ میں۔ وہ اللہ جو نبی کو محفوظ رکھ سکتا ہے مچھلی کے پیٹ میں، کیا قرآن کو بکرے کے پیٹ میں محفوظ نہیں رکھ سکتا؟ ایک طرف تم یہ بات کر رہے ہو مکاری کی کہ جلا دیا، ہم نے دلیل پیش کی، ایک طرف تم یہ بات کر رہے ہو کہ بکرا کھا گیا، ارے بکرا کو کھانا تھا تو تمہارا باغ کھا جاتا، بکرے کو کھانا تھا وہ باغ آج تک کھا رہا ہے، مگر ذلیل قیامت تک رہے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ایمان جس طریقے سے قرآن نے ہدایت کی ہے لوگوں کی، اس طریقے سے اہل بیت نے ہدایت کی ہے۔ اگر قرآن کے لیے تہمتیں لگائی گئی ہیں تو اہل بیت کے لیے بھی تہمتیں لگائی گئی ہیں۔ قرآن کے لیے بہتان لگایا گیا، اسی طریقے سے اہل بیت کے لیے بہتان لگایا گیا۔ ایسا ایمان یہ دیکھنا ہوگا اور پتہ کرنا ہوگا۔ ایک مرتبہ ابن عباس ہیں، ایک آخری واقعہ ہے کہ ابن عباس ہیں جو قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں رسول کے بعد، اور امیر شام کہتا ہے اے ابن عباس دیکھیں مجھے پتا ہے کہ 12 بج چکا ہے، اللہ دہرانا چاہ رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ 12 بج چکا ہے، آپ معذور ہے جو کہ ولایت علی والے کبھی ان کا 12 بجتا نہیں، اس لیے کہ ان کا سارا کام 12 کے ہی چکر میں گھومتا رہتا ہے۔ میزان ایمان ابن عباس ہیں جو قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ عذر
امیر شام کاہے کا امیر شام فقیر شام تھا وہ. اس نے کہا کہ ابن عباس تمہیں تفسیر قرآن بیان کر رہے ہو تو اس طریقے سے بیان کرو کہ ہماری بھی فضیلت اس میں آ جائے, ہماری بھی فضیلت اس میں آ جائے, اور اس میں علی کی فضیلت کو چھپائے رکھنا, علی کی فضیلت کو چھپائے رکھنا. اچھا تفسیر کس کی بیان کر رہے ہیں؟ کہا کہ تفسیر بیان کر رہے ہیں قرآن کی. قرآن کیا ہے؟ کہا قرآن قصیدہ ہے اہل بیت کا. قرآن میں ایک جز پورا قصیدہ ہے اہل بیت کا. اگر احکام الہی کو چھوڑ دیں, اگر تمام تر ان ارکات کو چھوڑ دیں کہ جہاں پر حکم بیان کیے گئے ہیں اور تشبیہات دی گئی ہیں, تو پورا کا پورا قرآن جو بچتا ہے وہ سب قصیدہ ہے اہل بیت کا. ابن عباس انہی سب بچے ہوئے قرآن کی تفسیر کر رہے تھے. اب تفسیر کرتے کرتے امیر شام نے بلایا, کہا کہ تفسیر ایسے کرو کہ ہماری بھی کچھ باتیں بیان ہوں لوگوں تک اور ہم بھی معتبر والے دائرے میں آ جائیں. ذلیل آدمی کی ایک فطرت ہوتی ہے, وہ کبھی اپنے آپ کو ذلیل تسلیم نہیں کرتا, بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم کسی طریقے سے ان لوگوں کے ساتھ ہو جائے کہ جو عزت دار ہیں, کہ جو عزت دار ہے. ایزان ایمان جس طریقے سے ابن عباس نے تفسیر بیان کی ہے, کاش آج تک کوئی قرآن کی تفسیر بیان کر دیتا. اور ابن عباس جب تفسیر بیان کرتے کرتے امیر شام نے بلایا ہے اور بلاتے بلاتے کہا ہے اے ابن عباس ہمارے لیے تفسیر بیان کرو, تو ایک مطلب ابن عباس نے یہ نہیں کہا کہ چلو میں بناتا ہوں, میں بنا کر کے تمہارے لیے بیان کرتا ہوں, مگر ایسا کچھ نہیں. ابن عباس نے سینہ تان کے کہا کہ بتا قرآن میں کس جگہ سے شروع کروں جہاں پر علی کی ولایت کا تذکرہ نہ آئے, جہاں پر علی کی فضیلت کا تذکرہ نہ آئے. ایک مرتبہ ابن عباس نے کہا امیر شام کیا الیوم اکملتو کی صدا بلند کروں؟ کہا نہیں یہاں پر علی کا قصیدہ ہے, کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تو قصیدہ بیان کروں؟ کہا نہیں, بے کے نیچے تو خود علی چھپا ہوا ہے, بے کے نقطے کے نیچے تو خود علی چھپا ہوا ہے. ایک مرتبہ ابن عباس نے کہا کیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, کیا اس کا تذکرہ بیان کرو؟ کہا نہیں یہ تو آیت ولایت ہے, اس کا تذکرہ نہ کرو. کہا اچھا چلو میں ایسی آیت کا بیان کرتا ہوں جہاں پر تمام تر اہل بیت کے ساتھ ساتھ تمہیں شامل کر چلوں. کہا کہ کون سی جگہ؟ کہا کہ وہ والی جگہ جہاں موبائلے میں, کہا موبائلے میں تو لعنت ہوئی تھی, لعنت کا نام سن کر کے پیچھے ہٹ گیا, لعنت کا نام سن کر کے پیچھے ہٹ گیا. کہا کہ نہیں رہنے دو, اب پورا قرآن اگر علی کے صدقے میں ہے تو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. یعنی یہاں پہ پتہ یہ چلا ولایت علی کا تذکرہ, ولایت علی کا صحرا شیعان اہل بیت کے نام ہے, لعنت کا تذکرہ ذلیل الرسوا امیر شام کے نام ہے. ایک صلوات پڑھے محمد ایمان. دنیا والوں نے جس طریقے سے ستایا ہے, جس طریقے سے لوگوں کو اہل بیت کو بیان کیا ہے, ایسی حقانیت اگر دنیا والوں کی نظر میں آ جائے, پورا قرآن جن کا تذکرہ کر رہا ہے. مگر دیکھیں آپ کربلا کے میدان میں آج 5 محرم گزر گئی, مگر اب روایت پڑھنے کا دور نہیں, اب مصائب پڑھنے کا دور ہے. اس لیے کہ جن کی اتنی بڑی فضیلتیں ہیں ان پہ اتنا مصائب, اتنا ظلم اور اتنی زیادہ تشدد کے ساتھ کہ اگر کربلا کے میدان میں شمر نے حسین کو قتل کیا تو کیا تیز دھار والے خنجر سے قتل نہیں کر سکتا تھا, مگر شمر نے خود خنجر لا کر کے وہ پس گردن کاٹا ہے حسین کی رگوں کو. عزاداروں یہ تشدد کا انتہا ہے, یہ ایک مصیبت کی انتہا ہے کہ جس طریقے سے کربلا میں ظلم ہوا ہے اس طریقے سے اگر کوئی ظالم بھی یہ بات سن لے تو وہ بھی رو پڑتا ہے کہ اس طریقے سے ظلم تو ہم بھی نہیں کرتے. یہی تو وجہ تھی کہ جب مدینے میں جناب زین العابدین علیہ السلام نے قصاب کی دکانوں پر دیکھتے تھے تو ایک مطلب قصاب آگے بڑھ کر کہتے تھے کہ ان تمام تر گوشت پر
پردے ڈال دو. کیوں پردے ڈال دیں؟ کہا کہ اس لیے کہ زین العابدین آ رہے ہیں, سید سجاد آ رہے ہیں. میں نے کہا سید سجاد کے آنے سے تمہیں کیا واسطہ؟ کہا کہ یہ ایک سوال کرتے ہیں. کہا کون سا سوال کرتے ہیں؟ کہا یہ سوال ایسا کرتے ہیں کہ ہماری روح تڑپ جاتی ہے. کہا کہ کیا سوال کرتے ہیں؟ کہا سوال یہ کرتے ہیں کہ اے قصاب, کیا تم نے اس جانور کو پانی پلایا تھا کہ نہیں؟ ہم صرف اتنا کہتے ہیں اے میرے مولا, اسلامی شریعت کے مطابق جب تک جانور 3 مرتبہ اپنا دہن پانی سے نہیں ہٹاتا ہم جانور کو ذبح نہیں کرتے. ایک مرتبہ میرا مولا کربلا کی طرف نگاہ کرتا ہے, اے میرے غریب بابا, ارے اس طریقے سے جانوروں کو بھی ذبح نہیں کرتے جس طریقے سے تمہیں ذبح کیا گیا. واہ حسینہ واہ غربتا. ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا جس کا نام شبیب تھا. ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ اے شبیب, تم مصائب میں روتے نہیں ہو, لیکن آج سے مصائبوں کی اور مصائبوں کا دور شروع ہو رہا ہے. کل سے پرسوں سے پانی بند ہو جائے گا. یہ تمام تر روایت آپ کے سامنے ہیں اور مفصل روایت اور مصائب بیان کیے جائیں گے. میں اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ امام رضا علیہ السلام نے جب شبیب کو دیکھا, اے ابن شبیب, کیا تم روتے نہیں ہو میرے جد پر؟ کیا تم میرے جد پر روتے نہیں ہو؟ کیا تمہیں رونا نہیں آتا؟ مولا کیا بات کر رہے ہیں, دیکھیے میرا رومال کلن آنسوؤں سے تر ہے. اے شبیب اس طرح نہیں رو, ارے اس طرح رویا کرو کہ جیسے کسی جوان بیٹے کا انتقال اس کے بوڑھے باپ کے سامنے ہو. عزادارو عزادارو. ایک مرتبہ امام رضا نے کہا اے شبیب اے شبیب, امام اے شبیب اس طرح رویا کرو, اس لیے چیخ پھاڑ کر رویا کرو, اس لیے رویا کرو کہ میرے جد کو جانوروں کی طرح ذبح کیا گیا ہے. ارے اس طریقے سے ذبح کیا گیا جیسے جانوروں کو بھی ذبح نہیں کیا جاتا. اے شبیب ہم پر اس طرح رویا کرو کہ جس طریقے بڑا مصائب ہمارے اوپر روئے ہیں. اے عزادارو, امام سجاد جب شام کر کے رویا کرتے تھے تو ایک مرتبہ بلال نے پوچھ دیا, اے آقا آپ کے اوپر مظالم تو کربلا میں ڈھائے ہیں, علی اکبر کا کلیجہ تو کربلا میں چھڑا ہے, علی اصغر کا گلا تو کربلا میں چھڑا ہے, عباس کا بازو تو کربلا میں چھڑا ہے, آپ کے بابا کا جنازہ تو کربلا کی تپتی زمین پر تھا. ارے شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے, تو پھر شام کہہ کر کیوں رو رہے ہیں؟ ایک مرتبہ بلال تم نے ظلم کیا ہے, اے بلال تم نے انصاف نہیں کیا. ایک مرتبہ میرا غریب امام کہتا ہے بے شک شہادت ہمارے گھر کی میراث ہے, مگر یہ بتاؤ کیا زینب و کلثوم کا بیردہ و چادر مجمع عام میں شرابی کے دربار میں جانا بھی ہماری میراث تھی. واہ غربتا واہ قلت ناصرہ علی قتل الحسین بکربلا, انا للہ و انا الیہ راجعون.